اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پرسویسو اور آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ کے فرق کو جانا تھا کہ کس طرح سے پرسویسو رائٹنگ میں صرف یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے موقف کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ پڑھنے والا فوراً ہی قائل ہو جائے۔ اس قسم کی تحریر کو لکھتے وقت حقائق سے زیادہ جذبات کا سہارا لیا جاتا ہے اور یہ دلائل پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اس میں بڑے بڑے دعوے بغیر دلائل کے ہی کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو اپنے نقطۂ نظر پر قائل کیا جائے، جبکہ آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ میں حقائق اور دلائل کی مدد سے بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جو موقف لکھنے والے نے اختیار کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ تو چلیے اب اس بات کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں پرسویسو ایسے کا ایک سیمپل پیپر۔ اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے اسکول یونیفارمز شوڈ ناٹ بی ریکوائرڈ، یعنی اسکول یونیفارم کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یا پھر اس کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیا گیا ٹائٹل جو ہے اس سے پتہ چل رہا ہے لکھنے والے کا نقطہ نظر جسے اس نے ٹائٹل میں ہی بیان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی کی تحریر میں وہ صرف اسی موقف کو آگے بڑھائے گا اور اس کی مخالفت میں آنے والے کسی بھی نقطے کا ذکر نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد آتا ہے یہ انٹروڈکٹری پیراگراف۔ ان دی انٹروڈکشن the writer rewrites the title as a question and summarizes different opinions on the topic, then states his or her point of view۔ تو یہاں وہ اس انٹروڈکٹری پیراگراف میں رائٹر کیا کر رہا ہے، اپنے ٹاپک کو ایک سوال کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ مختلف نظریوں کو سرسری سا پیش کرتے ہوئے آخر میں اسی پیراگراف کے آخر میں اپنے موقف کو سامنے لے کر آیا ہے۔ تو اس پیراگراف کو مل کر پڑھتے ہیں۔ Should school uniforms be required? Some parents and educators say that uniforms help students focus on academics instead of fashion. Others believe that kids should have the freedom to choose what they wear to school. After considering both sides of the issue, I strongly believe that uniforms should not be required in school. تو اس ایسے کے شروع میں لکھنے والا پوچھ رہا ہے ایک سوال کہ کیا یونیفارم کی اسکول میں ضرورت ہونی چاہیے، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کچھ والدین اور شعبہ تدریس سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یونیفارم پہننے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تعلیم پر توجہ دے سکتے ہیں نہ کہ فیشن پر، جبکہ کچھ اور لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا لباس اسکول پہن کر آ سکیں۔ اور ان دونوں زاویوں کو دیکھنے کے بعد میں بھرپور طریقے سے اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اسکول میں یونیفارم کا پہننا لازمی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب باقی کے پیراگرافز میں جیسے کہ انٹروڈکٹری پیراگراف میں جن باتوں کو سامنے لایا گیا تھا انہی کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا، جیسے کہ اس پیراگراف میں کہا جا رہا ہے Some parents and teachers think that letting kids wear what they want is a recipe for trouble. Without uniforms, they say kids will focus on clothes instead of schoolwork. They will be pressured to buy expensive clothes which many families cannot afford. For these reasons, some people insist that uniforms are necessary. تو جس بات کی طرف انٹروڈکشن میں مختصراً اشارہ کیا گیا تھا اسی بات کو اب یہاں تفصیل میں بتایا جا رہا ہے۔ اس بات کا ایک پہلو ہے کہ والدین اور اساتذہ کی یونیفارم کے متعلق کیا رائے ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خرابی پیدا ہوگی اور اسٹوڈنٹس اپنے کام سے زیادہ اپنے کپڑوں کی طرف دھیان دیں گے، اور شاید والدین پر بھی اس بات کا دباؤ ہو کہ وہ مہنگے کپڑے خریدیں جنہیں وہ خریدنے کے قابل بھی نہ ہوں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یونیفارم کا استعمال اسکولوں میں ضروری ہونا چاہیے۔ لیکن اب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے رائٹر یہاں کہہ رہا ہے اور اپنے موقف کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ اپنے موقف کے علاوہ کسی اور بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتا۔
I disagree. There will always be distractions. Kids should be encouraged and trusted to focus on their schoolwork, or they will never learn to be responsible. Uniforms are not free. If families are spending money, they should be able to choose the clothes they buy. Also, uniforms interfere with self-expression. Requiring uniforms sends a message that all kids are the same. If schools want kids to be themselves, they should not force all students to dress alike. تو یہاں اپنے جذبات کو استعمال کرتے ہوئے بڑے بھرپور انداز میں کہا جا رہا ہے کہ میں مکمل طور پر اس بات کی مخالفت کرتا ہوں. ایسی باتیں تو ہمیشہ سے موجود رہی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کی توجہ کو ہٹانے کا باعث بنتی ہیں. اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک طرح سے اپنے اسکول کا کام کریں گے، ورنہ وہ کبھی بھی خود پر اعتماد کرنا نہیں سیکھ سکیں گے اور ان کے اندر احساس ذمہ داری نہیں آئے گا. یونیفارمز بھی تو مفت میں نہیں ملتے، تو چونکہ یونیفارمز پر بھی خرچ آتا ہے، اس لیے ہر خاندان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پسند کے کپڑے وغیرہ چن سکیں. یونیفارم کا استعمال شخصیت کے اظہار میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یونیفارم کے استعمال سے یہ پیغام جاتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس برابر ہیں، جبکہ اسکولوں میں تو ہر اسٹوڈنٹ کی انفرادیت کو ابھارنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور انہیں اس بات پر مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سب ایک جیسے لباس زیب تن کریں. تو اب آخر میں کنکلوژن پیش کرتے ہوئے رائٹر یہ مشورہ بھی دے رہا ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں. For all of these reasons, school uniforms should not be required. If teachers and principals want to have a say about students' clothes, they should consider a school dress code. That way, kids would have an opportunity to choose what to wear, while adults would have an opportunity to set limits. یعنی ان تمام وجوہات کی بنا پر اسکولوں میں یونیفارم کا استعمال ضروری نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اساتذہ یا پرنسپل اس معاملے میں کچھ کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ اسٹوڈنٹس کے کپڑوں سے متعلق کوئی نہ کوئی ہدایات جاری کر سکتے ہیں جن میں لباس سے متعلق حدود کا تعین کیا جائے. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکیں، جبکہ بڑوں کو بھی یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی حد لگا سکیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرسویسو ایسے میں کس طرح سے اپنے نقطہ نظر کو بھرپور طریقے سے سامنے لانے کے لیے اس پر زور دے کر بات کی گئی ہے. بہت زیادہ دلائل کا سہارا نہیں لیا گیا، بلکہ ایک دو اہم نکات کو سامنے رکھ کر بار بار اس بات پر اصرار کیا گیا ہے کہ اسکولوں میں یونیفارم کا استعمال ضروری نہیں ہے. اور چونکہ اس قسم کے ایسے میں ایک مضمون نگار پڑھنے والوں کو اپنے نقطۂ نظر پر قائل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں فرسٹ پرسن پروناؤن کا استعمال جگہ جگہ کیا گیا ہے، یعنی آئی اور مائی کے الفاظ کا استعمال. اب ہم اگلے ویڈیو میں آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ کے طرز کے ایک سیمپل کو اسٹڈی کریں گے. تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ اپنی پسند کے کسی بھی ٹاپک پر ایک پرسویزو طرز کا ایسے لکھنے کی کوشش بھی کیجیے.